السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ اس سورہ میں کل 8 آیات ہیں۔ اذا زلزلت إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا، ذال کے ساتھ میں الف ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ زلزلت الارض، زا کو ہم سختی سے ادا کریں گے۔ ارض، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، ضاد کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زا کو ہم سختی سے ادا کریں گے۔ اس زا کے ساتھ میں الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو ہم سمپل پڑھیں گے۔ ہا کے ساتھ میں الف ہے، ہا کو ہم وقف اور وصل دونوں صورت میں ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، خا ساکن سے پہلے زبر ہے، خا کو ہم پر پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، ضاد کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اثقالها، سا کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ قاف کے ساتھ میں الف ہے اور قاف پر زبر ہے، ایک الف کی مقدار قا کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ لہا، چھوٹا ہا بھاری آواز میں پڑھیں گے اور ہا کے ساتھ میں الف ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کاف کے ساتھ میں الف ہے، کاف پر زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا یعنی اظہار کر کے پڑھنا۔ انسان، وقال الانسان ما لها، ما الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہا کے ساتھ میں بھی الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، یومئذ پر ہم اخفا کریں گے۔ زال کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے۔ یومئذ تحدث، ہا کا مخرج ہم ہلکے درمیانی سے ادا کریں گے۔ تحدث، حروف حلقی میں سے تحدث، دال مشدد ہے، دال کو ہم سختی کے ساتھ دال سے پہلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ تحدث، سا کو ہم ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سا کے مخرج کو۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو ہم پر پڑھیں گے۔ اخبارها، را پر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ہا کے ساتھ میں الف ہے، ہا الف زبر ہا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یومئذ تحدث أخبارها بأن ربك
نون مشدد ہے، با کے نیچے زیر ہے، با کو ہم بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ نون کو ہم نون سے پہلے حمزہ نون زبر یہاں پر نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، را پر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے۔ کاف کو ایک زبر والے حرف کو ہم بغیر کھینچے ہوئے ادا کریں گے۔ رَبَّكَ، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، او حروف حلقی میں سے ہے، ہا کا مخرج حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے۔ او لہا، چھوٹا ہا ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے، چھوٹے ہا کے ساتھ میں الف ہے اور اس پر زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ، واو لین ہے، بغیر کھنچے ہوئے ادا کریں گے۔ یوم حروف حرکات میں سے یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ادا کریں گے، غنہ کریں گے۔ یوم یا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو ہم پر پڑھیں گے۔ دور آسو، نون مشدد ہے، نون کو ہم را کے ساتھ ملاتے ہوئے نون پر غنہ کریں گے۔ یصدور الناس، نون کے ساتھ میں الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین پیش سو، سین کو ہم بغیر کھینچے ہوئے ادا کریں گے۔ اشتاتا لیروا، لا، اس کے درمیان میں یہ رمز و کاف کا لا نظر آ رہا ہے، لا کا معنی ہے نہیں، یعنی یہاں پر اگر نہ ٹھہرا جائے تو زیادہ بے۔ اشتاتا لیروا، لام مشدد ہے، لام کو ہم اس سے پہلے حرف تا کے ساتھ ملائیں گے۔ اشتاتا لیروا، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم بغیر کھینچے ہوئے نرمی سے ادا کریں گے۔ اعمالہم، میم کے ساتھ میں الف ہے اور میم پر زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ حمزہ کو اور عین کے ساتھ ملاتے ہوئے اعمالہم نہیں بلکہ ہم اعمالہم پر عین کا مخرج حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے، چھوٹا ہا بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ تو وقفے متعلق کی علامت ہے، یہاں پر وقفے متعلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے، وقف کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ آیت پڑھیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فَمَن يَعْمَلْ، فا زبر ہے، فا پر زبر ہے، فا کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ میم کو ہم یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم نون یا زبر مین اور غنہ کریں گے۔ فَمَن، یا کے ساتھ میں عین ہے، عین حروف حلقی میں سے عین کا مخرج حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے۔ فَمَن یعمل نہیں، یہاں پر ہم عین کا مخرج ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ فَمَن یعمل مثقال، سا کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور قاف کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ میں الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ مثقال ذرۃ، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور را مشدد کو ہم را سے پہلے حرف ذال کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ ذرۃ، تا کے نیچے تنوین یعنی دو زیر ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس تنوین پر ہم غنہ نہیں پڑھیں گے۔ ذرۃ خیرا یرہ، ہا ساکن، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو ہم ساکن کرتے ہوئے یہاں پر وقف کریں گے۔
کیونکہ تھواں وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ میم کو یا مشدد کے ساتھ میں ملاتے ہوئے پڑھیں گے، یا کے ساتھ میں عین کا مخرج ادا کریں گے، یا عین زبر یا عین کا مخرج حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھنچے ہوئے، وَمَن يَعْمَلْ مثقال، سا کو ہم نرمی کے ساتھ میم کے ساتھ پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، الف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ میں الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، مثقال ذرۃ، ذال نرمی سے ادا ہوگی، را کو ہم را مشدد کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، ذرہ، تا دو زیر ذرۃ، اس تا کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہے، ذرۃ شرا یرہ، اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں بلکہ اخفا پڑھیں گے۔ اب ہم سمپل اس کو ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جزاكم الله خيرا۔